بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی اور قطع رحمی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی رزق میں کشادگی کرتا ہے اور عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ چونکہ رحم عرش سے متعلق ہے اور عرش الہی پکارتا ہے، اے خدا اسے صلہ عطا کر جو میرے ساتھ صلہ برتتا ہے، اور اسے قطع کر دے جو مجھے قطع کرتا ہے۔ اس پر حق سبحانہ تعالی فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اپنے عز و جلال کی، میں اسے ضرور صلہ دوں گا جو تیرے ساتھ صلہ برتتا ہے، اور میں اسے ضرور قطع کر دوں گا جو تجھ سے قطع کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس حدیث سے متعلق ایک واقعہ ہے جو کہ بہت خوبصورت اور سبق آموز واقعہ ہے۔ صالحین بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح نے بیان کیا کہ ایک مرد صالح عجم کا رہنے والا میرا دوست تھا اور مکہ مکرمہ میں رہا کرتا تھا، اور طویل رات تک خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتا اور بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ اس حال میں کئی برس گزر گئے تو میں نے کچھ سونا اسے امانت میں دیا اور یمن کی طرف سفر کو چلا گیا۔ جب واپس آیا تو معلوم ہوا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی اولاد سے امانت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے مجھ سے کہا، خدا کی قسم تم جو کہہ رہے ہو ہمیں کچھ معلوم نہیں اور نہ ہمیں اس کا کچھ علم ہے۔ تو میں غمزدہ ہو کر بیٹھ گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مجھ سے ملے، انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے اے بھائی، کیوں فکر مند ہو؟ میں نے انہیں سارا حال بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، جب آدھی رات ہو جائے اور وہ رات جمعے کی ہو اور مطاف میں کوئی شخص باقی نہ رہے تو رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے پکارنا، اے فلاں۔ اب اگر وہ شخص اللہ کے نزدیک صالح اور مقبول ہے تو اس کی روح تم سے بات کرے گی، اس لیے کہ تمام مسلمانوں کی روحیں رکن اور مقام کے درمیان اس رات کو جمع ہوتی ہیں۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ جب جمعے کی رات آئی تو آدھی رات کے بعد میں رکن اور مقام کے درمیان کھڑا ہوا اور زور سے پکارا، اے فلاں۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ اجمی اہل نار سے ہوگا۔ اب تم سرزمین یمن جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے جس کا نام برہود ہے، اس میں معذبین کی روحیں جمع کی جاتی ہیں اور وہ کنواں جہنم کے منہ پر ہے۔ تو تم اس کنویں کے گوشے پر کھڑے ہو کر آدھی رات کے وقت پکارنا، اے فلاں، تو وہ تم سے بات کرے گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں اس کنویں کی طرف گیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو میں کنویں کے پاس بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دو شخصوں کو لایا گیا ہے اور ان دونوں کو اس کنویں میں اتارا گیا ہے، اور وہ روتے ہوئے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، تو کون ہے؟ ایک کہتا ہے، فلاں ظالم کی روح ہوں، میں بادشاہ کا پہرا دیا کرتا تھا اور حرام کھاتا تھا، اور ملک الموت نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا جس میں مجھے عذاب دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نے کہا، میں عبد الملک بن مروان کی روح ہوں، میں نے ان دونوں کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنی اور شدت خوف سے میرے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں، پھر میں نے اس کنویں میں نظر ڈالی اور زور سے پکارا، اے فلاں، تو اس نے مجھے ضرب و عقوبت کے نیچے سے جواب دیا، لبیک، میں موجود ہوں۔ میں نے کہا، اے بھائی، میری وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تمہیں سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، وہ امانت فلاں فلاں جگہ فلاں چوکھٹ کے نیچے مدفون ہے۔ میں نے پوچھا، اے بھائی، کس گناہ میں اس بختوں کے مقام پر لائے گئے ہو؟ اس نے کہا، اپنی بہن کے سبب سے۔
کیونکہ میری ایک بہن تھی جو محتاج تھی اور مجھ سے دور سرزمین عجم میں رہتی تھی۔ میں اس سے بے نیاز ہو کر اللہ عز و جل کی عبادت اور مکہ مکرمہ کی حاضری میں مشغول رہتا تھا، اور اتنے عرصے تک نہ میں نے اس کے کھانے پینے کی فکر کی اور نہ اس کی کچھ پوچھ گچھ کی۔ پھر جب میں مر گیا تو اس قطع رحمی پر میرے رب نے مجھ پر عطا فرمایا اور مجھ سے پوچھا، تو کیسے اسے بھول گیا؟ تو برہنہ رہی، تو کپڑے پہنتا رہا، وہ بھوکی رہی اور تو پیٹ بھر کے کھاتا رہا، وہ پیاسی رہی اور تو سیراب رہا۔ قسم ہے مجھے اپنے عز و جلال کی، میں قطع رحم پر رحم نہ کروں گا۔ لے جاؤ اسے اور برہوت کے کنویں میں ڈال دو، تو ملک الموت مجھے یہاں لے آئے۔ اب اس جگہ مجھے عذاب دیا جاتا ہے، اے بھائی تم میری بہن کے پاس جاؤ اور مجھے معاف کرنے کی اس سے درخواست کرو اور اس عذاب سے چھٹکارے کی تدبیر کرو، ممکن ہے کہ اللہ عز و جل مجھ پر رحم فرمائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں قطعی رحمی اور اس پر ظلم کرنے کے سوا میرا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس جگہ پہنچا جہاں اس نے امانت کو مدفون بتایا تھا، اور میں نے اسے کھودا اور میں نے تھیلی موجود پائی جس میں میری امانت تھی، اور وہ ویسی ہی بندھی ہوئی تھی جیسے میں نے اسے باندھ کر سپرد کی تھی۔ میں اسے لے کر عجم کے شہروں کی طرف روانہ ہوا اور اس کی بہن کی بابت دریافت کیا، اور وہ مجھے ملی۔ میں نے اس سے اول تا آخر سب ماجرا بیان کیا، اور میں نے اس کے بھائی کے چھٹکارے میں اس سے کہا تو وہ اللہ کے جناب میں قلت اور حاجت کی شکایت کرنے لگی۔ اس پر میں نے کچھ دنیاوی مال اسے دے دیا اور میں اس کے پاس سے چلا آیا۔ لہٰذا ہر مومن کو سزاوار ہے اور وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں سونے، موتی، یاقوت اور زبرجد کے محل دیکھے، جس کا ظاہر اس کے باطن سے اور اس کا باطن اس کے ظاہر سے دکھائی دیتا تھا۔ میں نے پوچھا، اے بھائی جبریل، یہ منازل کن لوگوں کے ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ گھر صلہ رحمی کرنے والوں، سلام کے پھیلانے والوں، نرم گفتگو کرنے والوں، کھانا کھلانے والوں، یتیموں پر مہربانی نرمی کرنے والوں، اور جب رات میں لوگ سوتے ہوں تو اس وقت میں نماز پڑھنے والوں کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور جس عورت نے اپنے شوہر کی بدخلقی پر صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا اجر اللہ تعالیٰ مجاہد فی سبیل اللہ کو اس کے شہید ہونے پر عطا فرماتا ہے۔ اور جس عورت نے اپنے شوہر پر ظلم کیا اور ناقابل برداشت اسے تکلیف دی اور اسے ایذائیں پہنچائی تو اس پر ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب لعنت کرتے ہیں اور وہ جہنم میں جائے گی۔ اور جس عورت نے اپنے شوہر کی اذیت پر صبر کیا اللہ تعالیٰ اسے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور عمران کی بیٹی حضرت مریم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی سب سے زیادہ سچی بات فرماتا ہے۔ جو شخص رحمی قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے اور اس کا گھر فراغ ہوتا ہے اور اس پر موت آسان ہوتی ہے، اور جنت کے دروازے اسے پکارتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطعی رحم پر رحمت نہیں اڑتی۔ ہم اللہ سے محرومی پر پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے قبول و غفران کی دعا کرتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے امن و امان میں رکھے۔ آمین۔